बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेयकीनी के बादल इस वक्त पाकिस्तानी रियासत के ऊपर छाए हुए हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन की अनाउंसमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म दे चुकी है, लेकिन सेनेट की करारदाद की मंजूरी के बाद इस पर मजीद चेमगोइयां जारी हैं। लेकिन इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक जवाब जमा करवाया है। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने के हवाले से बाकायदा एक मुहिम चलाई गई है। जस्टिफाई किया जा रहा है इन हालात के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हैरान कुन जवाब जमा करवाया है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब का भी एक जवाब है, अब वो आपके सामने रखना है ताकि जो इस वक्त इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, जो तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात मुस्तरद हुए, आज भी कुछ आम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। शेर अफजल मरवत जो मुख्तलिफ बयानात देते हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, उस हवाले से बड़ी परेशानी है और उनकी छुट्टी करवा दी गई है। किस मामले के अंदर, ये भी आपके सामने रखना है। सनम जावेद जो मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं, उनके हवाले से भी एक बड़ी आम खबर है, वो आपके सामने रखनी है। और नून लीग किस तरह अब जो है वो फंस गई है, और इसके साथ ही हमाद अदर और शाह महमूद के हवाले से भी एक खबर है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। हमाद अदर और उनके वालद मियां मोहम्मद अदर, जो साबक गवर्नर भी हैं, उनके जो कागजात नामजदगी हैं, उनके हवाले से ये बड़ी अजीब खबर है। हमाद अदर सूबाई पर उनके कागजात नामजदगी नामंजूर हो गए, और शाह महमूद कुरैशी जो है वो थरपारकर से उनके मंजूर हो गए और मुल्तान से नामंजूर हुए हैं। और हमाद अदर सूबाई पर इनके मंजूर हुए हैं और कौमी असम्बली पर नामंजूर हुए हैं। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। इसके साथ जो है वो अगर देखें तो शाह महमूद कुरैशी के थरपारकर के अंदर आपको बताया मंजूर हो गए, मुल्तान से नामंजूर किए गए। कैसा सिलेक्टिव किस्म का सिस्टम है कि यहाँ से शाह महमूद नहीं जीत सकेंगे, लिहाजा मंजूर कर लो। यहाँ से शाह महमूद जीत सकते हैं, यहाँ से नामंजूर कर लो। यही काम जो है वो हमाद अदर के मामले के अंदर भी किया गया है। इमरान खान के जो कागजात नामजदगी हैं, उस पर भी 10 जनवरी को अब फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो अमजद अली खान है मियाँ वाली से, जिनका 9 मई के वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बड़े पुरअमन थे और सारा कुछ है, लेकिन उनको जिस तरह पकड़ा गया है, उनकी जो हालत है वो बड़ी ख़राब है। और ये बताया गया है बाकायदा तौर पर कि शदीद अलालत अदालत अलालत के बायस उनका वजन भी गिर गया और चलने फिरने से भी काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है। अमजद अली खान जो है, वो रऊफ कलासरा ने भी बताया कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। वो 9 मई के वाकयात में हरगिज मुलव्वस नहीं है, जिसकी वीडियो शवाहिद मौजूद है। इसकी छोटी छोटी बेटियां, इसे 20 साल से जाती तौर पर जानता हूँ, एक इंसान दोस्त और दरवेश टाइप है। मियाँ वाली के एक बेकसूर खानदान के साथ ये जुल्म है। जुल्म या ना इंसाफी पलट कर वापस आती है, कोई भी करे, लेकिन जुल्म करने वाले वक्ती तौर पर ये भूल जाते हैं जब तक वो खुद इसका शिकार नहीं होते। तो अमजद अली खान जो है, उनकी सेहत बड़ी गिर गई है। अब जो शेर अफजल मरवत है, वो चूंकि जोशीले हैं, और उन ये एक रियलिटी है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान की गैर मौजूदगी में जो जिस तरीके से दबंग अंदाज के अंदर वो उठे हैं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को उठा दिया। और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक दफा परेशानी के बाद जो दोबारा लहर उभरी है और लोग खड़े हुए हैं, उसके अंदर शेर अफजल मरवत एक बुनियादी किरदार की हामिल शख्सियत है। और इस वक्त जो हादर लोग हैं, ज़ाहिर है जो रुपोश हैं, वो उनके लिए मुश्किलात हैं। अब जैसे मुराद सईद है तो उसके लिए बड़े खतरात हैं, लेकिन जो दस्तयाब क़यादत है उसमें शेर अफजल के पाए का अवाम के अंदर जोश भरने वाला जो बंदा है, वो मौजूद नहीं है। लेकिन इसके साथ जो है उनके जोशीलेपन से बाद औक़ात तहरीक इंसाफ की जो टीम है, वो समझती है कि मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो शरीक हुए, उन्होंने तस्लीम किया कि चेयरमैन जो है उनका फैसला हतमी है। तो अब बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक बताया गया है कि ये 5 शख्सियात हैं जो तहरीक इंसाफ के तर्जमान का किरदार अदा करेंगे। इनके अलावा जो भी पार्टी पॉलिसी पर बात करेगा तो वो उसका जाती मामला भी होगा और उसको शोकाज नोटिस भी भेजा जा सकता है, उसके खिलाफ पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ये वादे किया गया है, जिसमें बैरिस्टर जो है वो अली खान है, गौर अली खान है, उमर अयूब खान, शिबली फराद, रऊफ हसन, एडवोकेट मोहम्मद शुएब शाहीन,
یہ 5 لوگ جو ہے بتایا گیا ہے کہ یہ اصل تحریک انصاف کی جو پالیسی میٹرز ہوں گے ان پر یہ ان کی جو رائے ہے یہ حتمی ہوگی۔ اب ایک اور بڑا معاملہ ہوا ہے، اور معاملہ تو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک جواب جمع کروایا گیا ہے، اور یہ جو جواب ہے یہ بڑا عجیب ہے۔ لیکن پہلے آپ کو بتا دوں کہ صنم جاوید، ان کے کاغذات نامزدگی جہاں سے مریم نواز نے الیکشن لڑنا ہے انہوں نے وہاں سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، لیکن وہ بھی آرود نے ریجیکٹ کیے، مسترد کیے، کیونکہ مریم نواز ہو، نواز شریف ہو، شہباز شریف یا حمزہ یا آصف زرداری، بلاول، ان کے خلاف کوئی بھی طاقتور بندہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے۔ جو ظلم ہوا ہے صنم پر اس کی وجہ سے ظاہر ہے شہری علاقہ ہے، عوام کے اندر جذبات ہے اور عوام اس کا انتقام لینا چاہتی ہے ووٹ کے ذریعے۔ تو اس خطرے کے پیش نظر کہ مریم نواز کہیں پی ٹی آئی کی عام یعنی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس کے مقابلے میں بھی ہار گئی تو اس کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی؟ پہلی کوئی نہیں ہے۔ تو اب صنم جاوید جو ہے وہ اب 2024 کے الیکشن سے فی الحال باہر ہو گئی ہیں۔ اپیل اب ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوگی۔ ایپلیٹ ٹریبیونل نے صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے اپیل خارج کی ہے۔ اب جو ایلیگیشن ہے وہ بڑے عجیب ہے۔ صنم جاوید نے این 119 120 اور پی پی 150 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ صنم جاوید نے دستخط 21 دسمبر کو کیے، جبکہ ریٹرننگ افسر کے سامنے 22 دسمبر کو جمع کروائے گئے۔ اب ایک خاتون جیل میں ہے اور وہاں پہ پولیس آگے کھڑی ہے، وہ آنے ہی نہیں دے رہی، تو یہ اتنے اندھے اور گونگے بہرے ہیں، اس چیز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ایلیگیشن ہے جی، دستخط ایک دن پہلے ہوئے، پہنچے ایک دن بعد۔ دوسرا ایلیگیشن یہ ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک سنگل جو پرسن ہے امیدوار، اس کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے، لیکن ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، لہذا اس وجہ سے یہ ہم خارج کر رہے ہیں۔ بھئی ایک وہ ہے ہی جیل سے، پہلے وہ باہر موجود نہیں کہ اپنا اکاؤنٹ کھلوا لیتی، تو اب ان حالات کے اندر یہ 2 ایلیگیشن برقرار رکھ کے تو مریم کے مقابلے میں بیسیکلی جو ہے وہ آؤٹ کیا گیا ہے صنم جاوید کو۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ظاہر ہے قاضی صاحب کو اتنی ٹینشن کوئی نہیں ہے الیکشن صاف شفاف کی، ان کو بس 8 فروری کو ہو جائیں تو ان کی عزت جو ہے وہ بچ سکتی ہے۔ آرٹیکل جو ہے اس نے ویسے دھوم مچائی ہوئی ہے، اب بھی لاکھوں ملینز کے حساب سے ویوز پڑے اس کو، لیکن جو جواب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جمع کروایا گیا ہے یہ بڑا حیران کن ہے۔ لیکن ایک سوال جو ہے وہ ہمارے دوست ہیں فہیم اختر ملک جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کور کرتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو جواب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جمع کروایا ہے اس کے اوپر جو دستخط ہیں یہ اسپیشل سیکرٹری 1 ہے ڈاکٹر سید آصف حسین، یہ ان کے دستخطوں کے ساتھ جمع کروایا گیا۔ کیا حالانکہ روٹین یہ ہے کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کے دستخط ہونے چاہیے اور وہ ہوتے بھی ہیں، پہلے یہ ہو تو سکتے ہیں سیکشن آفیسر کے اسپیشل سیکرٹری کے، لیکن یہ جو ہے وہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اس استعفے کو چھپایا جا رہا ہے؟ یہ ایک سوال انہوں نے رکھا ہے۔ اب جو جمع کروایا جواب تحریک انصاف کی جو درخواست ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہے کہ آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے، اس طرح ہمارے امیدواروں کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، پھر پولیس جس طرح ایک اغوا کار کے طور پر استعمال ہوئی، اور پھر وہاں پہ جو تائید کنندگان تجوید کنندگان ان کے گھروں پہ چھاپے مار کے ان کو اغوا کیا گیا، اٹھایا گیا۔ یہ سارے معاملات ہیں کہ جس کے اندر تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ اپنی درخواستیں جمع نہ کروا سکیں۔ اب اس کے اندر ساری دنیا نے دیکھا، ویڈیو ثبوت ہے، اس کے باوجود آپ اندھیر نگری اور چوپٹ راج دیکھیے کہ الیکشن کمیشن نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے کہا ہم نے خط لکھ دیا تھا، ہم نے یہ جواب لے لیا تھا، ہم نے یہ ملاقات بھی کر لی تھی تحریک انصاف والوں سے، تو ہم نے تو ریکوائرمنٹ پوری کر دی ہے۔ بھئی الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ آرٹیکل 218 کہتا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے، لیکن بہرحال اور اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اس کے طریقے کو ڈیل کرتا ہے، 224 ہے وہ مزید وضاحت کرتا ہے صاف اور شفاف الیکشن کی۔ لیکن یہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ کے مقابلے میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے چونکہ نوٹس کیا اور جواب 8 کو سماعت ہو رہی ہے، تو جواب جو جمع کروایا گیا ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ ہم یہ الزامات مسترد کر رہے ہیں تحریک انصاف کے، درخواست کو جرمانے کے ساتھ مسترد کیا جائے۔ اب اس کے اندر کہا گیا کہ 26 دسمبر تک تحریک انصاف کی جانب سے ملک بھر میں 33 شکایات درج کروائی گئی،
تحریک انصاف کی شکایات پر اقدامات اور ہدایات کی تفصیلات بھی سپریم کورٹ کو فراہم کر دی گئی۔ تحریک انصاف کی شکایات پر آئی جی، چیف سیکرٹری اور آرود نے عمل درآمد رپورٹس بھی جمع کروائیں، یعنی رپورٹ ہو رہی ہے، ہم نے یہ کر دیا جی، ہاں جی کر دیا، لیکن عملی طور پہ آپ دیکھیں تماشا کیا چل رہا ہے اور یہاں جواب کیا چل رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی غلط بیانی سپریم کورٹ کے سامنے الیکشن کمیشن کر چکا ہے لیکن ایکشن نہیں ہوا۔ لیول پلینگ فراہم نہ کرنے کے الزامات کو آرز کی رپورٹ کے تناظر میں مسترد کرتے ہیں۔ ڈیٹا کے مطابق تحریک انصاف کی قومی اسمبلی 843 میں سے 598 کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے۔ تحریک انصاف 245 کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ صوبائی اسمبلی کے لیے 1777 میں 1398 کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے۔ صوبائی اسمبلیوں کے لیے تحریک انصاف کے 379 کاغذات مسترد کیے گئے۔ تحریک انصاف کے امیدواروں کے 76.18% کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے۔ اب یہ بڑا ایک عام معاملہ ہے۔ اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی نے ٹکٹ ہی نہیں لگایا، اپنی سیاسی جماعت کو اعلان ہی نہیں کیا، تو یہ الیکشن کمیشن کیسے کہہ سکتا ہے کہ اتنے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کی ہم نے مسترد کیا اور منظور کیا؟ ابھی تو ٹکٹ آئے گا تو پتہ چلے گا نا کہ کس پارٹی کا ٹکٹ ہے۔ تو یہ ایک تو اپنے طور پہ میڈیا جو رپورٹس ہیں ان کا سہارا شاید لیا گیا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی پی ٹی آئی کے ہر جگہ پہ چونکہ آپ اندازہ تھا کہ مسترد ہو جائیں گے، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ آپ سمجھے کہ 5 10 لوگوں نے درخواستیں جمع کروائی ہوئی ہیں، آپ اس کو کاؤنٹ کر کے فگر دے رہے ہیں 76% کے ہم نے جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ تو اصل معاملہ تو یہ ہے کہ آپ جو فرسٹ ایئر کے ان کے امیدوار ہیں جو پچھلے الیکشن میں کھڑے ہوئے ون کیا انہوں نے، یا جو اچھے مطلب ہے ووٹ لے کے ہار بھی گئے، تو ان کو آپ نے ٹیکنیکل طریقے سے ناک آؤٹ کیا ہے۔ سوال تو یہ ہے جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں بن رہی، یعنی آپ نے پولیس اغواکار کا کردار ادا کرتی رہی اور پھر آپ نے جس انداز کے اندر لوگوں کے گھروں پہ حملے کیے۔ 9 مئی کا ایک سمندر ہے جس کے اندر آپ جس کو چاہتے ہیں ڈال دیتے ہیں، اور وہ پورا جو معاملہ ہے وہ کیا گیا۔ تو یہ سوال کا جواب جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے بھی ایسی بات کی ہے، ہم نے بھی لکھ دیا تھا، یہ ہو گیا تھا، عمل درآمد ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کو یہ مل رہا ہے۔ تو یہ دیکھنا تو ہے اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے، لیکن جہاں تحریک انصاف کا معاملہ ہو وہاں چیف جسٹس صاحب کا بھی بی پی پتہ نہیں ہائی ہوتا ہے یا لو ہوتا ہے، تو ان کا غصہ، اور جو نواز شریف کی نیالی ختم کرنے کا کیس ہو اس کے اندر جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کا رویہ بڑا زبردست ہوتا ہے، لوگ اس پہ بھی حیران ہیں۔ لیکن بہرحال اس وقت الیکشن کمیشن نے یہ جو آج جواب جمع کروایا ہے، یقینی طور پر سپریم کورٹ کے اندر اس پر مطمئن ہو جائے گی، سپریم کورٹ ہدایات ہی دے گی، کچھ زیادہ اس پر جو ہے وہ ریلیف ملتا کم از کم نظر نہیں آتا۔ تو الیکشن ریگڈ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف الیکشن سے نہیں بھاگ رہی، مخالف بھاگ رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی حیرت انگیز صورتحال ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔